ہم مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو کہ جماعت احمدیہ کے پیشوا ہیں، جماعت احمدیہ ان کو اپنا نبی، رسول، مجدد اور اپنا امام مہدی، مسیح موعود اور پتہ نہیں بہت کچھ القابات دے کر مخاطب کرتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں۔ مرزا صاحب کو مسلمان کذاب کہتے ہیں، مرزا صاحب کو مسلمان نہیں مانتے۔ مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ مرزا صاحب نے جو دعویٰ جات کیے یہ اپنے دعووں کے اندر جھوٹے ہیں اور کذاب ہیں، اور یہ ایک اصول ہے اور ایک ضابطہ اور قاعدہ ہے کہ دعویٰ اپنی دلیل کے بغیر کل معدوم ہوتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ اگر دعویٰ کیا ہے تو دلیل بھی دو بھائی، دلیل نہیں دو گے تو تمہارا دعویٰ کسی کام کا نہیں۔ مسلمانوں نے یہ دعویٰ کر ڈالا کہ مرزا صاحب جو کہ جماعت احمدیہ کے نبی اور رسول ہیں وہ کذاب ہیں، وہ جھوٹے ہیں، تو یقینی سی بات ہے مسلمانوں کو اس کا کوئی ثبوت بھی فراہم کرنا چاہیے، دلیل بھی دینی چاہیے۔ ہمارے دوستو جو ہمیں سن رہے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، اور یقیناً آپ ہمارے انوار ختم نبوت کے دیگر پروگرام کو بھی سن چکے ہوں گے۔ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم بتائیں کہ مرزا صاحب کذاب کس طریقے سے ہے۔ آیا مرزا صاحب کے اوپر یہ الزام ہے یا یہ سچ ہے کہ واقعی ہی مرزا صاحب کذاب ہیں، جھوٹے ہیں؟ تو اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کا جو دعویٰ تھا کہ مرزا صاحب جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، اس کی دلیل فراہم کرنے کے لیے ہم یہاں ایک دلیل نہیں بلکہ دلائل دے رہے ہیں، اور ہمارا سلسلہ جو پہنچا تھا ابھی تک کم و بیش ہم نے 25 جھوٹ مرزا صاحب کے شہرائے آفاق جھوٹ جو کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر باندھے تھے وہ ہم نے پیش کیے، اور اسی سلسلے کو آگے ہم بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اسی اسلام میں یہ ہمارا سلسلہ جاری تھا تو ہم عمرہ کے لیے چلے گئے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نظر شفقت سے ہمیں عمرہ شریف کی سعادت حاصل ہوئی۔ بہت لطف آیا، عمرہ شریف کیا، پہلے کعبہ معظمہ میں تھے تو پھر کعبہ دیکھنے کے لیے ہم مدینہ منورہ چلے گئے۔ الحمدللہ 10 دن تک وہاں رہے، بہت انوار و تجلیات الحمدللہ ہم نے دیکھی، محسوس کی، اللہ کی رحمتیں در و دیوار میں ہم نے محسوس کی الحمدللہ، اور بہت کرم ہوا کہ ہم اپنے مناظرات کا سلسلہ حرمین شریفین کے اندر بھی جاری کیے ہوئے تھے، سبحان اللہ۔ اور مسلسل انٹرنیٹ کے اوپر ہم قادیانی احمدی حضرات کو سوالات کے جوابات دے رہے تھے۔ اور ایک کرم تو یہ ہو گیا کہ مدینہ منورہ کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف کے اندر ہی ہمیں 2 لیکچر ختم نبوت کے دینے کا بھی سعادت ملی، موقع ملا۔ حالانکہ پابندی ہے گورنمنٹ کی جانب سے، سعودیہ حکومت کی جانب سے، کہ آپ کوئی بھی چاہے وہ جتنا بڑا بھی ہو، کوئی بھی حرمین شریفین کے اندر لیکچر نہیں دے سکتا، کوئی بیان یا خطاب نہیں کر سکتا۔ لیکن الحمدللہ گنبد خضرا شریف سے 150 قدم کے فاصلے کے اوپر ایک قرآن میوزیم ہے، قرآن پاک کا میوزیم ہے، بہت عالی شان۔ وہاں پہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نظر شفقت سے وہاں ہمیں باقاعدہ طور پہ آفس دیا گیا، اور وہاں کا ہی وائی فائی تھا، انٹرنیٹ تھا، لیپ ٹاپ بھی ان کے اپنے تھے، سارا سسٹم اپنا تھا، تو وہاں پر ہمیں بیٹھ کر 2 لیکچر دینے کا، بلکہ تین لیکچر دینے کا موقع ملا الحمدللہ، اور یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت۔ تو بات کر رہی تھی مرزا صاحب کے جھوٹ کی، اور یہ وہ جھوٹ ہے کہ جو کسی عام شخص کے اوپر مرزا صاحب نے نہیں باندھے۔ ابھی جس عظیم ہستی
جس عظیم ہستی کے در سے ہم ہو کر رہے ہیں یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جانب مرزا صاحب نے جھوٹ باندھی۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ایک بہت واضح قسم کی سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ سماعت فرمائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 104۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ فرمایا جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ایک اور حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، من حدث عنی یحدث یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین۔ جس نے مجھ سے ایسی حدیث بیان کی جس کا جھوٹ ہونا معلوم ہو تو وہ شخص جھوٹوں میں سے ایک ہے، یعنی وہ جھوٹا ہے۔ اسی طور پر جھوٹوں کے اوپر تو واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اس قسم کی احادیث، قرآنی آیات، ان مفاہیم کی آپ کو کثیر ملیں گی جن میں جھوٹوں کے اوپر لعنت کی گئی، جھوٹ کی مذمت کی گئی، اور خاص طور پہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر جھوٹ باندھنے کی سخت وعیدات آپ کو ملتی ہے۔ خود مرزا صاحب بھی جھوٹ کے متعلق کیا کہتے ہیں وہ بھی سماعت فرمائیے، اور پھر ہم آپ کو مرزا صاحب کے جو جھوٹ ہیں انہوں نے اللہ اور رسول کے اوپر باندھے ہیں وہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ چشمہ معرفت کا صفحہ نمبر 222 ہے، اور روحانی خزائن جلد نمبر 23 ہے، صفحہ 231 ہے۔ محترم سامعین، ہم جو آپ کو کتابوں کے حوالے دیں گے اور جو دیتے ہیں حوالے، تو آپ کوشش کیا کریں خود ایک مرتبہ مرزائیوں کی، قادیانیوں کی، احمدیوں کی جو ویب سائٹ ہے الاسلام.org، اس کے اوپر جا کر آپ خود ملاحظہ کیا کریں۔ ہو سکتا ہے ہمارے بولنے کے اندر یا ریفرنس دینے میں غلطی واقع ہو جائے، آپ کوشش کیا کریں، لازمی طور پہ تحقیق کیا کریں کہ آیا مبشر شاہ نے جو بات کی ہے یہ سچ بھی ہے کہ جھوٹ ہے۔ ہم نے ابھی آپ کو حوالہ دیا روحانی خزائن جلد نمبر 23 ہے، صفحہ 231 ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا۔ محترم سامعین، ہم نے مرزا صاحب کے کم و بیش 25 جھوٹ بیان کر دیے ہیں۔ بقول مرزا صاحب اگر ہم صرف ایک جھوٹ بھی مرزا صاحب کا پکڑ لیتے اور آپ کو بیان کر دیتے، اور مرزا صاحب جب ایک جھوٹ کے اندر جھوٹے ثابت ہو گئے تو ان کی کسی بات کا بھی اعتبار نہیں رہنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے 25 جھوٹ ابھی تک بیان کر دیے، اور انشاءاللہ امید تو یہ ہے کہ ہم 125 جھوٹ بیان کریں گے، کیونکہ سلسلہ جاری ہے اور یہ 125 سے بھی بڑھ سکتے ہیں۔ مرزا صاحب جھوٹ کی سخت مذمت کرتے ہیں اور ببانگے دوہل کہتے ہیں، روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ 43 کے اوپر کہتے ہیں جھوٹ کے مردار کو کسی طرح نہ چھوڑنا یہ کتوں کا طریق ہے نہ انسانوں کا۔ مرزا صاحب ببانگے دوہل للکار رہے ہیں، واضح اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جھوٹ ایک مردار ہے، جھوٹ بولنے والا مردار ہوتا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں، پکڑ لو اس کو کسی جانب بھاگنے نہیں دینا، تم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ کتا ہے، کتا، یہ انسان تو ہے ہی نہیں، کتا ہے یہ جھوٹ بولنے والا، کتا ہوتا ہے، کتوں کا یہ طریق ہے، اور یہ مردار ہے، اس کو چھوڑنا نہیں۔ ایک اور جگہ مرزا صاحب اسی طریقے کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، روحانی خزائن جلد نمبر 21 ہے، صفحہ 252 ہے۔ کہتے ہیں ایسا آدمی جو ہر روز خدا پر جھوٹ بولتا ہے اور آپ ہی ایک بات تراشتا ہے،
اور پھر کہتا ہے کہ یہ خدا کی وحی ہے جو مجھ کو ہوئی ہے. ایسا بد ذات انسان تو کتوں اور سوروں اور بندروں سے بدتر ہے. پھر کب ممکن ہے کہ خدا اس کی حمایت کرے؟ مرزا صاحب کی اس واضح ترین سٹیٹمنٹ کے بعد اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ اگر کوئی شخص اپنے پاس سے ایک بات کو گاڑ لے اور کہے کہ یہ بات اللہ نے کہی اور رسول نے کہی ہے، یہ حدیثوں میں یہ بات آئی ہے، اور وہ بندہ سور ہے، سور خنزیر ہے، کتوں اور بندروں سے بھی بدتر ہے. اس طریقے سے مرزا صاحب نے جھوٹ کی بہت مذمت کی اور کہا کہ جھوٹ بولنے والا مرتد ہے، یہ کنجر ہے، ولد الزنا ہے. روحانی خزائن جلد نمبر 2 صفحہ 386 پر دیکھیں. پھر کہتے ہیں کہ یہ اس کے باپ کے اندر شک ہے. جناب آپ مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ 208 کو اٹھا کر دیکھیں. اسی طریقے سے مرزا صاحب تو کہتے ہیں جھوٹ بولنا اور گو کھانا برابر ہے، گو کھانا، غلاظت کھانا اور جھوٹ بولنا برابر ہے. یہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 ہے، صفحہ 215 اٹھا کر دیکھیں. اسی طریقے سے اور جا بجا آپ کو ملتا ہے کہ مرزا صاحب ایسے لگتا ہے کہ جیسے سچ کی حمایت کر رہے اور جھوٹ کی انتہائی مذمت کر رہے. لیکن جب ہم خود مرزا صاحب کی اپنی تحریرات کو دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں خود مرزا صاحب کی اپنی کہی ہوئی، اپنی سٹیٹمنٹ دی ہوئی، اپنا جو انہوں نے ایک جھوٹ کے متعلق موقف اختیار کیا تھا اس پر پورے اترتے دکھائی دیتے. مرزا صاحب نے تو یہ کہا تھا جھوٹا انسان سور ہے، خنزیر ہے، کتا ہے، بندر ہے، وہ گو کھانے والا ہے، وہ مردار ہے، اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو پکڑ لو. تو جب وہی جھوٹ مرزا صاحب نے بولے، اللہ اور رسول پر جھوٹ باندھے، تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ آیا مرزا صاحب کے اوپر ان چیزوں کا اطلاق ہوگا کہ نہیں ہوگا. محترم سامعین، آئیے تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں. مرزا صاحب نے تو یہ کہا تھا جو اللہ رسول پر ایک بات اپنے پاس سے گھڑے اور اس کو اللہ رسول کی طرف باندھ دے، منسوخ کر دے، وہ تو سور ہے، وہ انسان نہیں ہے، مردار ہے، اس کو جانے نہیں دینا، پکڑ لو اس کو. روحانی خزائن جلد نمبر 22، یہ 26 نمبر حوالہ میں دے رہا ہوں. روحانی خزائن جلد نمبر 22 ہے، صفحہ 496 496. حقیقت الوحی کے اندر مرزا صاحب کہتے ہیں احادیث سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسیح موعود کے وقت عیسائی قوم کثرت سے دنیا میں پھیل جاوے گی. ایک حدیث میں نہیں بلکہ کئی حدیثوں کے اندر یہ بات آئی ہے کہ مسیح موعود کے وقت عیسائی قوم دنیا میں کثرت سے پھیل جائے گی. محترم سامعین، دنیا کے کناروں تک ہمیں سننے والے دوستو، آپ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں انصاف کیجیے گا. آپ جس سوچ اور فکر کے بھی حامل ہیں، میں آپ کو کہوں گا کہ آپ جس خدا کو بھی مانتے ہیں اس کا واسطہ ہے آپ کو ایک دفعہ غور و خوض ضرور کریے گا اور انصاف کیجیے گا. انصاف کریے گا کہ مرزا صاحب نے کہا کئی حدیثوں میں آیا ہے، جبکہ ہم نے بخاری شریف کو بھی دیکھا، مسلم شریف کو بھی دیکھا، ترمذی کو بھی دیکھا، ابو داؤد شریف کو بھی دیکھا، ابن ماجہ شریف کو بھی دیکھا، سنن دارمی کو بھی دیکھا، دیگر کتب کو دیکھا. ہمیں کہیں بھی نہیں ملا کہ یہ کسی ایک حدیث میں بھی آیا ہو. پچھلے 1400 سال میں سینکڑوں احادیث کی کتابیں لکھی گئیں، عربی کے اندر ان کے تراجم ہوئے، اردو کے اندر، انگلش کے اندر، دیگر دنیا کی زبانوں کے اندر. کسی ایک جگہ بھی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملی جس میں یہ ہو کہ مسیح موعود کے وقت عیسائی قوم کثرت سے دنیا میں پھیل جاوے. اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آیا یہ بات سچی ہے یا جھوٹی. ہم نے تو پہلے ہی
اس چیز کا اقرار کر لیا ہے کہ یہ بات سراسر جھوٹی ہے، کسی بھی حدیث میں نہیں ہے۔ اور جب یہ بات جھوٹی ہے تو پھر وہ جو معیار قائم کیا تھا مرزا صاحب نے کہ جھوٹا انسان سور، بندر اور کتے سے بھی بدتر ہے، جو انسان ایک بات میں جھوٹا ثابت ہو جائے اس کی کسی بات پہ یقین نہیں رہتا، آیا اس معیار کے اوپر مرزا صاحب پورے اترتے ہیں یا کہ نہیں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ جب تک آپ فیصلہ کر لیں اور جب تک آپ سوچو بچار کریں تو اس وقت تک ہم ایک اور چیز آپ کو بیان کرتے ہیں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 22 ہے، سوری یہ دوسرا حوالہ، روحانی خزائن جلد نمبر 22 کا صفحہ نمبر 496 کے اوپر ہی ایک اور حوالہ ہے، اس کو بھی سن لیں۔ کہتے ہیں دوسری طرف ایسی احادیث بھی ہیں جو یہ بتلاتی ہیں کہ مسیح موعود کے وقت میں تقریباً تمام زمین پر عیسائی سلطنت قوت اور شوکت رکھتی ہوگی۔ یہ ہم نے مرزا صاحب کا جھوٹ نمبر 27 آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ کسی دنیا کی ایک حدیث میں بھی یہ نہیں ہے کہ مسیح موعود کے وقت میں تقریباً تمام زمین پر عیسائی سلطنت قوت اور شوکت رکھتی ہوگی۔ محترم دوستو، مرزا صاحب نے تو یہ معیار باندھا تھا کہ جو ایک بات میں جھوٹا ثابت ہو جائے اس کی کسی بات میں یقین نہیں رہتا۔ ہم آپ کو جھوٹ نمبر 28 یہاں بیان کرنے لگے ہیں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 14 ہے، ایام الصلح مرزا صاحب کی کتاب ہے اور صفحہ ہے 347۔ مرزا صاحب کہتے ہیں حدیثوں میں آیا ہے، تو جو کریے گا، فرماتے ہیں حدیثوں میں آیا ہے کہ مسیح موعود کے ظہور کے وقت میں ملک میں طاعون بھی پھوٹے گی۔ اب یہ دنیا کی کسی حدیث میں یہ آپ کو نہیں ملے گا کہ مسیح موعود کے ظہور کے وقت میں ملک میں طاعون بھی پھوٹے گی، آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ مرزا قادیانی صاحب کے دور کے اندر ملک کے اندر، یہ ہندوستان تھا اس وقت، پاکستان اور انڈیا دونوں اکٹھے تھے، تو ہندوستان میں طاعون کی وبا پھوٹی اور مرزا صاحب نے یہ بڑا اعلان کیا جی قادیان کے اندر طاعون داخل نہیں ہوگا، لیکن ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ قادیان کے اکثر لوگوں کو طاعون نے گھیر لیا اور بڑے پھر وہاں جناب دعائیں کی گئی اور کافی کچھ یہ ذکر اذکار کیے گئے، اور اس قسم کی معاملات ہمیں اکثر کتابوں کے اندر ملتے ہیں، اور خود یہ احمدی جماعت کی کتابوں کے اندر یہ پورے تذکرے موجود ہیں۔ بہرحال مرزا صاحب کے دور میں چونکہ یہ طاعون پھوٹی تھی تو اب مرزا صاحب نے ایک حدیث اپنے پاس سے گھڑی اور کہہ دیا کہ حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ مسیح موعود کے وقت میں ملک میں طاعون بھی پھوٹے۔ دوستو، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو فیصلہ کرنے میں تھوڑی سی دقت ہو رہی ہے کہ اب کیا کریں، کہ ہم جن کو اپنا نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں اور مسیح موعود مانتے ہیں اور وسیلہ مسیح بھی کہتے ہیں، اور ان کو بہت متقی اور پرہیزگار اور اللہ کا ایک بڑا مقرب بندہ مانتے ہیں، کل تک تو ہم مانتے تھے، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے کہ مرزا صاحب نے اتنے جھوٹ بول دیے۔ فیصلہ کرنے میں تھوڑی سی آپ کو دقت ہو رہی ہوگی کہ ایک طرف مرزا صاحب خود کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والا سور ہے، بندر ہے، کتا ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے، اور یہ خود کہتے ہیں کہ جو ایک بات میں جھوٹا ثابت ہو جائے اس کی کسی بات میں پھر یقین نہیں رہتا۔ تو یہ فیصلہ کرنے میں تو دقت ہو رہی ہے، لیکن ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ انصاف کا دامن تھامیں اور انصاف کریں، خود فیصلہ کریں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا حق کو پہچاننے کی اور سمجھنے کی، اللہ توفیق دے گا۔ آپ کوشش کریں،
چلیں آپ کو ہم کچھ اور بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں. یہ جھوٹ نمبر 29 ہے، 29 روحانی خزائن جلد نمبر 11 ہے، انجام آتم مرزا صاحب کا رسالہ ہے، صفحہ ہے 324. توجہ کے ساتھ سنیے گا. فرماتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی، جن کو جماعت احمدیہ مسیح موعود کہتے ہیں. تو مسیح موعود صاحب فرماتے ہیں جی، چونکہ حدیث صحیح میں آ چکا ہے کہ مہدی موعود کے پاس ایک چھپی ہوئی کتاب ہوگی جس میں اس کے 313 اصحاب کا نام درج ہوگا. اس لیے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ وہ پیش گوئی آج پوری ہو گئی. مرزا صاحب نے اپنے دور کے اندر جو اپنے چاہنے والے لوگ تھے ان میں سے 313 لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ یہ میرے صحابی ہیں. اور جماعت احمدیہ کے لوگ بھی ان کو آج تک صحابی کہتے ہیں اور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. یہ 313 کی نسبت کیوں اختیار کی گئی؟ یہ بدر کے 313 صحابہ، بدری صحابہ، ان کی نسبت سے مرزا صاحب نے بھی اپنی طرف اپنے 4 یاروں کو اکٹھا کر کے 313 کو اکٹھا کر کے کہا کہ یہ میرے صحابی. اور پھر ایک حدیث گڑھ دی اپنے پاس سے کہ مسیح موعود کے پاس ایک کتاب ہوگی اور اس کے اندر 313 اس کے صحاب کا نام درج ہوگا. لہذا آج جو میں نے یہ اپنے 313 لوگوں کو چنا ہے تو وہ بات سچی ثابت ہو گئی ہے. تو یہ سراسر حدیثوں کے اوپر، حدیث کے اوپر بہتان بند ہے مرزا صاحب. دنیا کی کسی حدیث کے اندر یہ بات ذکر نہیں ہوئی. آپ کو دقت ہو رہی ہوگی فیصلہ کرنے میں، ہم آپ کا تعاون کرتے ہیں، مزید آپ کو اس کی وضاحت کرتے ہیں اور آپ کو ہم جو ہے نا ایک تحفہ بھی دینا چاہتے ہیں. تحفہ دینا چاہتے ہیں. تحفہ یہ ہے کہ اگر یہ ایک حدیث ہی صرف دکھا دیں، کیونکہ مرزا صاحب نے کہا ہے صحیح حدیث، تو آپ صحیح حدیث میں دکھائیں کہ جس میں یہ ہو کہ مسیح موعود کے پاس ایک کتاب ہوگی، وہ چھپی ہوئی کتاب ہوگی، چھپی ہوئی کتاب ہوگی. وہ چھپی ہے یا چھپی ہے یہ آپ نے دکھانی ہے. تو وہ اس کے اندر 313 صحابہ کے نام لکھے ہوں گے. یہ والی حدیث اگر آپ دکھا دیں تو ہم آپ کو انعام دیں گے، اپنی طرف سے ہم انعام دیں. ہمارے عبد القادر بھائی آپ کو انعام دیں. انعام چاہے جتنا بھی ہو جائے، انعام تو انعام ہی ہوتا ہے، لیکن آپ کو ہم انعام دیں. یا آپ نے ایک مرزا صاحب کی بیان کردہ ایک حدیث کو آپ نے حدیث کی کتابوں سے حضرت پیسہ دے دے، 2 پیسہ اگر آپ حکم کریں، کوئی حدیث بتا دے تو جو بھی حدیث بتاتے رہے ان کو 2 پیسہ دے دیتے رہے لارج. جی 2 پیزا لارج لیں جی. عبد القادر بھائی کی طرف سے اعلان ہو گیا ہے 2 پیزا. یہ غالباً یہ کینیڈا کے رہنے والوں کے لیے ہوگا. جی کینیڈا کے باہر، جی کینیڈا کے جو باہر رہتے ہیں ان کے لیے الگ سے کوئی نام ہم دے دیں گے وقت آنے پر انشاءاللہ تعالی. لو جی 2 پیزے آپ کو مل جائیں گے کھانے کو انشاءاللہ تعالی. ہماری طرف سے یہ تحفہ قبول کریے گا، اور تحفہ قبول کرنا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ تحفہ ہوگا ہماری طرف سے، انعام ہوگا آپ کو اگر آپ یہ جتنی حدیثیں بیان ہو گئی ہیں یہ دکھا دیں، یا آپ فقط یہ والی ایک حدیث جو ابھی ہم نے 29 نمبر یہ مرزا صاحب کا جھوٹ بیان کیا، یہ حدیث بیان کر دیں، آپ دکھا دیں تو آپ کو تحفہ ملے گا. آئیے تحفہ لینے کا ایک اور موقع بھی آپ کو دیتے ہیں دوستو، اور ہم آپ کو مرزا صاحب کا جھوٹ نمبر 30 اب سنانے لگے. روحانی خزائن جلد نمبر 5 ہے، آئینہ کمالات اسلام، صفحہ 80 ہے. بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. مرزا صاحب نے فقط احادیث پر ہی جھوٹ نہیں باندھا بلکہ قرآن پاک کے اوپر، اللہ کے اوپر بھی جھوٹ باندھا، اور بڑی فراخ دلی کے ساتھ جھوٹ باندھا. کہتے ہیں کبھی فاسق اور فاجر اور بدکار بھی سچی خواب دیکھ لیتا ہے.
اور یہ سب روح القدس کا اثر ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ نبویہ سے ثابت ہے۔ مطلب یہ کہ سچا خواب کسی فاسق کو بھی آ سکتا ہے، فاجر کو بھی، اور بدکار شخص کو بھی آ جاتا ہے، اور یہ روح القدس کی جانب سے یہ خواب آتا ہے فاسق فاجر انسان کو، اور یہ بات قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے اور حدیث صحیح کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے۔ میں اپنے سننے والے دوستوں کو یہ دعوت پیش کرتا ہوں کہ کسی قرآن کی ایک آیت اور ایک حدیث سے یہ چیز دکھا دے اور ہم سے انعام لے لیں۔ جتنی دیر آپ یہ ہمیں تلاش کر کے دیں گے اور ہمیں دکھاتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اتنی دیر ہم وقفہ لے لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد ہم حاضر ہوں گے اور آپ کی کال بھی موصول کریں گے۔ آپ ہمیں کال کر کے بھی بتائیں، اور کال لازمی کریں۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں، شکوک و شبہات ہوں، تو آپ لازمی کال کیا کریں اور اپنی کال کر کے ہمیں بتایا کریں۔ جماعت احمدیہ کے اراکین، احمدی حضرات ہمارے دوست ہیں، ہمارے پیارے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ دلی محبت ہے۔ ہم ان کو اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ اندھیروں کو چھوڑ کر اجالے کی طرف آ جائیں۔ اندھیروں میں بھٹکنا انسانوں کا کام نہیں ہے، آپ اجالوں میں آ جائیں، اسلام کے اجالے میں آ جائیں۔ ہم دعوت فکر پیش کرتے ہیں، ایک وقفہ ہوگا اور وقفے کے بعد ہمیں آپ کی کالوں کا انتظار رہے گا۔ پھر آتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہمارے پاس الحمدللہ 2-3 کالز ہیں جو ابھی بلنک ہو رہی تھی، میں نے ان کو ہولڈ پہ رکھا ہوا تھا، تو میں سوچ ہی رہا تھا کہ وقفہ کروں اس سلسلے میں، تو 1 سیکنڈ کے لیے وقفہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے پروگرام کی جو دوسری معاملات اس کی طرف بھی چلیں گے۔ تو آئیے، جو ختم نبوت ہی کے سلسلے میں ہے، عمرے کو بہترین طریقے سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ letsgo4umrah.com کے جو لوگ ہیں اس کو ارینج کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایک بار جا کر دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی کا وہ یادگار عمرہ بن جائے گا۔ الحمدللہ اسلامی بہنوں کے لیے بالکل علیحدہ سے انتظام ہوتا ہے، ان کے لیے ایک معلمہ ہوتی ہیں ان کے ساتھ، جو ان کو مختلف طریقے سے گائیڈ کرتی رہتی ہیں، عورتوں کے سلسلے میں کہاں پر جانا ہے، کون کون سی زیارت متبرک ہے، مبارک ہے۔ الحمدللہ کسی بھی وقت آن دا اسپاٹ ان کو کسی اسلامی بہنوں کو ہیلپ چاہیے، کوئی مسئلے مسائل ہوں تو اس میں بھی مدد ہوتی ہے۔ اسی طرح الحمدللہ ابھی دسمبر کا پچھلا گروپ آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں جن لوگوں نے شرکت کی آپ ان کے ٹیسٹیمونیل جا کر ان سے پوچھ لیں، تو الحمدللہ آپ کا بھی دل ہوگا کہ آنے والا گروپ جو ہے وہ مارچ کی 13 تاریخ سے لے کر 22 تک ہے۔ اسکول بریک میں مارچ کی عمرہ بریک ہے، اس میں اویلیبل ہے، ابھی بھی کچھ سیٹیں اویلیبل ہیں، فرسٹ کم فرسٹ کے بڑی لمیٹڈ سیٹس ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا نور اللہ۔ حضرت ہمارے ایک ملک فاروق صاحب لائن پر ہیں، ان کا کوشچن ہے۔ جی السلام علیکم۔ ہلو جی بولیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی فاروق بات کر رہا ہوں۔ یہ کوشچن پوچھنا چاہ رہا تھا، ابھی جو مبشر صاحب نے ماشاءاللہ جتنے بھی حوالے دیے ہیں، کہہ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے کہ کس طرح غلط کوٹ کیا گیا، اس سے متعلق کوشچن ہے میرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سخت وعید فرمائی ہے کہ جو کوئی بھی مجھ سے منسوب کر کے کوئی غلط بات کو میرے ریفرنس سے یا حدیث کے طور پہ پیش کرے گا، اس کے انجام کے بارے میں ذرا سا بتائیے گا پلیز، کہ وہ کیا الفاظ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں غلط احادیث کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے طور پہ بیان کرنے کو۔ جی ملک صاحب فرمایا کہ من کذب علیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، فرمایا کہ جو میری طرف جھوٹ باندھے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، مطلب وہ جہنمی ہے۔ یہ ہے وعید واضح طور پہ۔ جی اگلے کو کال ہے۔ جی حضرت ایک اور کال تھی، وہ ہمارے کہہ رہے تھے میں دوبارہ 10 منٹ کرتا ہوں۔ ان کا سوال یہ تھا کہ وہ بھائی 10 سال میرا خیال ہے سعودی عرب میں رہے، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ حرم شریف میں قادیانی کس طرح پہنچ جاتے ہیں، اس کی کوئی
सऊदी अरब की तरफ से कोई, इनकी तरफ से है ही नहीं इनको इन पर रिस्ट्रिक्शन वगैरह? जी, ये सवाल का जवाब तो ये है कि कादियानी, मरज़ई, अहमदी हजरात बहुत ज्यादा शोर डालते हैं जी, हम हज भी करते हैं, उम्रा भी करते हैं, लेकिन जबकि आज तक हमने नहीं देखा कि किसी भी कादियानी मरज़ई ने हज या उम्रा किया हो। आज तक इसका कोई जनाब इन्होंने कभी कोई हमें इसका सबूत फराहम नहीं किया। ये वैसे झूठ बोलते हैं, क्योंकि मिर्जा साहब भी झूठ बोलते थे, तो वो असरात जो है ना आज जमात अहमदिया के अफराद के अंदर भी पाए जाते हैं कि झूठ बोलने में जरा बराबर भी नहीं शर्माते। तो अगर कोई सबूत हो तो हमें पेश तो कम अज कम किया करें। कम अज कम देखिए, आप लोग तो एक एक चीज का अपने पास सबूत रखते होंगे, तो जब सबूत रखते होंगे तो वो सबूत आप फराहम किया करें। आज तक इन्होंने कोई सबूत नहीं। जी, इसमें मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा मोहतरम मुबश्शिर साहब। जी, वो ऐसे है कि जो लोग पाकिस्तान से जाते हैं, चूंकि वहाँ तो वो पासपोर्ट पर मज़हब का खाना उन्होंने रखा हुआ है, वहाँ से तो जाना इस तरह से पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ से जो लोग जाते हैं, चूंकि यहाँ मज़हब के खाने में तो जस्ट जो है ना वो मुस्लिम लिखते हैं, मुसलमान लिखते हैं, तो अमूमन ये होता है कि वो जो लोग यहाँ से जाते हैं, जो अननोन बंदे हैं जिनको कोई जानता ही नहीं, वो तो जब वो खाने में अपने आप को यहाँ बयान करने में तो वो अपने आप को अलग किस्म का अहमदिया मुसलमान कहते हैं, लेकिन जब लिखते हैं तो सिर्फ मुस्लिम लिखते हैं उस खाने में जो फॉर्म होता है आज का या उम्रे का, धोखा देना। इसलिए जी हाँ, जी हाँ, धोखा तो जो उनके उलमा है तो वो क्या करते हैं कि यहाँ से किसी और कंट्रीज में जाते हैं और फिर वहां से जाते हैं ताकि हमें कोई वहां देखे नहीं, ठीक है, और इंतहाई सीक्रेटली, और जब वापस आते हैं तो फिर आके ऐलान होता है जी कि हम तो ये करके आए हैं और वो करके आए हैं। और वहाँ क्या होता है तो उसका भी मैं आपको थोड़ा सा अहवाल बता देता हूँ कि एक दफ़ा हम गए थे उम्रा के लिए, तो वो बच्चे भी साथ थे, तो जिस होटल में हम ठहरे हुए थे तो हम जो है वो हरम शरीफ में जब बाजमात नमाज पढ़ के वापस आए तो उस गैलरी में कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे जमात से। तो जो बेटी है हमारी को कहती है कि डैडी हम तो सारे उधर नमाज पढ़ के आए हैं, तो ये कौन लोग हैं कि जो यहाँ ही नमाज पढ़ रहे हैं। तो उस वक्त चूंकि मुझे वहम गुमान में भी नहीं था, एक और टाइम में जब फर्ज करें कि ये जोर का टाइम था, असर या मगरब के टाइम में जब हम नमाज पढ़ के वापस आए तो वहां उनका वो लेक्चर हो रहा था। तो वो लेक्चर चूंकि वहाँ बेशुमार जबानों के लोग हैं, वो मतलब उर्दू में या पंजाबी में नहीं था, किसी और जबान में था, लेकिन ये है कि वो बाद में मैंने महसूस कर लिया कि ये कोई ज़रा डिफरेंट किस्म की हैं कि जो हरम में उधर जमात हो रही है और वहाँ तो नहीं जाके नमाज पढ़ रहे, और यहाँ होटल के अंदर जो है वो जमात हो रही है, और यहाँ आके वापस आके कहेंगे जी कि हम तो जो है वो हज और उम्रा करके आए हैं। तो जो इमाम काबा के पीछे नहीं नमाज पढ़ सकता, आप इसी से ही अंदाजा कर सकते हैं कि उस हज का या उस उम्रे का क्या मामला होगा। इसके अलावा भी वो मदीना शरीफ भी नहीं जाते। अच्छा, एक और भाई भी हमारे लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम सलीम रजा। मेरा पहले तो सैयद मुबश्शिर रजा साहब को उम्रे की मुबारक हो। जी, आप पहुंच की आपकी मुबारक, मेरे ख्याल सुन रहे हैं मुबश्शिर साहब जी, बात करें, कोई सवाल आपका? जी, मेरा सवाल मुबश्शिर साहब से है कि जैसे ये अक्सर फरमाते हैं कि मिर्जा गुलाम साहब के बारे में कि वो ये अल्फाज, गलत अल्फाज भी दूसरों के बारे में बोलते हैं, तो यानी अगर इनकी जमात वाले इनको नबी या जो कुछ भी मानते हैं, लेकिन ये बताएं कि 1 लाख कितने हजार पैगंबर आए, तो मेरे इल्म में जो है ना आज तक किसी ने ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं की, तो इसके बारे में थोड़ी रोशनी डाले कि यहीं से इनका पता चलता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। एक और भी सवाल, मुबारकबाद दी है, एक और भी सवाल ले लें भाई का, तो फिर इंशाल्लाह दोनों के जवाब साथ देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप लाइन पर हैं। जी सर जी, मैंने ये सवाल कर रहा था कि मैं सऊदी अरब में रहा हूँ। मैंने ये देखा है कि ये हरम पाक के अंदर मक्के मदीना में दोनों जगह पे ये अहमदी कादियानी जो भी अपने आप को कहते हैं, ये लोग कैसे पहुंच जाते हैं हज और उम्रे के लिए? और ये लोग हज और उम्रा हमारी तरह ही करते हैं, वहां पे कोई इनको रोक टोक नहीं करने वाला, क्योंकि
اگر ہم ان کو کہتے ہیں کہ غیر مسلم ہے، سب کو دنیا کو پتا ہے کہ یہ غیر مسلم ہے، تو غیر مسلموں کو تو وہاں پہ انٹری بین ہے نا، وہاں پہ تو منع ہے غیر مسلموں کو جانا. صحیح ہے، آپ کا سوال پہنچ گیا. ابھی نام کیا ہے؟ جی ان کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا جناب؟ میرا نام محمد ہے جی. محمد. جی جی پہنچ گیا، آپ کا سوال پہنچ گیا. مبشر صاحب آپ بات کریں پلیز. گزارش یہ ہے کہ ہمارے ایک بھائی نے جو سوال کیا تھا اور عبد القادر بھائی نے یہ پہنچایا تھا سوال کہ یہ حرمین میں یہ جاتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، تو ہم نے عرض کی ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ کہیں نہیں جاتے اور یہ ویسے ہی لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ربوہ ٹائمز کے اوپر، ربوہ ٹائمز کے جو مین ایڈمن تھے مربی ڈاکٹر کاشف صاحب، انہوں نے ایک اتنا عظیم قسم کا جھوٹ بولا، کہا کہ جی دبئی کے اندر ایک پیس کانفرنس ہوئی ہے، اسلامی کانفرنس ہوئی ہے، اس میں جمی مسلم کنٹریز کے بڑے بڑے شیوخ کو بلایا گیا ہے اور ان شیوخ نے ہمیں لکھ کر ایک دستاویز دی ہے کہ آپ یہ جماعت احمدیہ جو ہے یہ مسلمان ہیں اور مسلمان حیثیت سے ہمیں جو ہے نا وہاں قبول کیا گیا، ایکسیپٹ کیا گیا وغیرہ وغیرہ، اور بہت قسم کا ایک واویلا کیا گیا اور لوگوں کو جھوٹ پیش کیا گیا. اور یہ ربوہ ٹائمز کے علاوہ ہمیں کہیں بھی نہیں ملا، اور یہ ایک فریب کاری تھی، اور کچھ تصویریں ایڈٹ کر کے، کچھ ویڈیوز ادھر ادھر کی ایڈٹ کر کے، اس میں مکسنگ کر کے، اور لوگوں کو یہ باور کرایا گیا کہ ہم بھی وہاں گئے ہیں، ہمیں جو ہے نا ان لوگوں نے جناب ہمیں مسلمان قرار دے دیا وغیرہ. جبکہ ہم نے اس کی تحقیق کی، ریسرچ کی، تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ہرگز ایسا کچھ نہیں تھا. بلکہ آج بھی آل مسلم کنٹریز مرزائیوں کو کافر کہتے ہیں. کوئی بھی ایک مسلمان عالم دین ایسا نہیں کہ جو مرزائیوں کو کافر نہ سمجھتا ہو اور ان کے عقائد اور نظریات میں ان کو جھوٹا نہ سمجھتا ہو، ایسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ انہوں نے اس قسم کا جھوٹ باندھا. تو یہ اصل میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جماعت احمدیہ کے اندر یہ اثرات وہی چلتے آ رہے ہیں مرزا صاحب والے، کیونکہ ایک مذہب کا پیشوا اور جو بانی ہے وہی جب اللہ اور اس کے رسول کے اوپر جھوٹ باندھنے سے گریز نہیں کرتا، تو یہ دیگر جو جھوٹ ہے دنیاوی قسم کے، تو یہ پھر جماعت احمدیہ کے لوگ اس سے کیسے گریز کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مذہب کا پیشوا تو جھوٹ باندھے اللہ اور رسول کے اوپر، اور یہ چھوٹے لوگ جو ہیں وہ اللہ اور رسول کے اوپر تو شاید جھوٹ نہ باندھے، لیکن چلو وہ کبھی عمرے کے نام پر، کبھی حج کے نام پر جھوٹ باندھے، کبھی پیس کانفرنس کے نام پر جھوٹ باندھے. تو اس قسم کے یہ معاملات ہوتے ہیں. رہی یہ بات ادریس بھائی کی، یا ایک اور ہمارے کالر تھے یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں جو ہے نا یہ رنگ بدل کر جاتے ہیں، جھوٹ بول کے جاتے ہیں، تو یہ بھی مان لیتے ہیں ہم کہ جاتے ہوں گے لیکن ثبوت نہیں ہے کوئی. میں پہلے عرض کر چکا ہوں، نتیجہ عرض کر چکا ہوں. دیکھیں ہم ایک دعویٰ کر رہے ہیں اور ہمارے دعوے کو اگر آپ نے توڑنا ہے تو دلیل کے ذریعے توڑیں، آپ ثبوت پیش کر دیں. سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی بڑی بڑی ویب سائٹس ہیں، کسی ویب سائٹ کے اوپر MTA چینل آپ چلا رہے ہیں، آپ ریڈیو چلا رہے ہیں، تو ثبوت تو دیں نا. ویسے تو آپ بہت شور ڈالتے ہیں. کب گئے خلیفہ مسرور صاحب، کب گئے خلیفہ ناصر صاحب، خلیفہ طاہر صاحب، بشیر الدین محمود صاحب، حکیم نور الدین صاحب، کب گئے مرزا غلام قادیانی صاحب مکہ میں یا مدینہ میں عمرہ کرنے یا حج کرنے؟ کب گئے؟ کوئی ثبوت، کوئی پروف؟ مرزا صاحب نے تو یہ کہا تھا ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں مریں گے، لیکن ان کو مکہ مدینہ میں داخلہ نصیب نہ ہوا. لاہور کے اندر ان کی پوٹیاں کرتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا. پوٹیاں کرتے وبائی ہیضے کے مرض میں گرفتار ہو کر مرزا صاحب کا انتقال ہو گیا. یہ احمدی جماعت کی کتابوں کے اندر یہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے. یہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے. اگر کوئی ثبوت مانگے گا تو وہ بھی ہم دے دیں گے. تو یہ تو آپ کال کریں گے تو پھر ہی پتہ چلے گا نا کس کو ہماری کہی ہوئی باتوں میں شک ہے، کوئی شبہ ہے. تو اگر آپ شک اور شبہ ظاہر کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس کا ثبوت بھی فراہم کریں گے. جو حضرت وہ لائن پر ایک بھائی ہیں. السلام علیکم عرفان بھائی. ہیلو جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام مبشر شاہ صاحب. سر عرفان بول رہا ہوں. بہت بہت عمرے کی سر آپ کو مبارک ہو. اللہ خیر تعالیٰ مبارک قبول عرفان کرے. وہ بھائی، سارے خیر. لیکچر بھی میں سنتا رہا ہوں سر آپ کے وہاں پہ. اور دیکھیں نا جو عاشق ہوتے ہیں ان کو خود بلایا جاتا ہے, ان کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور آپ جو دبئی کانفرنس کی بات کر رہے ہیں وہ کاشف کی, اچھا وہ کانفرنس بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح وہ مرزا مسرور صاحب یہاں پہ کینیڈا آئے تھے تو انہوں نے اعلان کر دیا جناب کہ انہوں نے پارلیمنٹ سے خطاب کیا ہے. اور جب ہم نے ان سے پوچھا کہ جی دکھائیں کون سی پارلیمنٹ سے انہوں نے خطاب کیا ہے, تو یہ بھی دبئی والا بھی ویسے ہی جھوٹ تھا وہ کہ جی ہمیں سرٹیفکیٹ مل گیا. خیر نہیں ہو. اچھا وہ شاہ صاحب ایک آج کل عورت امریکہ میں وہ مطلب صاحب ہو گئی ہے احمدیت سے, اور اس نے مرزا مسرور صاحب کو خط لکھا ہے کہ جناب وہ جو میری قبر کے پیسے آپ نے لیے ہوئے تھے وہ پیسے بھی واپس کر دیں, جتنے میری اور میری جو وصیت ہے اس کو بھی کینسل کر دیں. تو اس کے اوپر مطلب بڑی لے دے ہو رہی ہے. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ چکر ہے, یہ کیا چکر ہے کہ قبر کا کہ قبروں کے پیسے لیتے ہیں کہ جی آپ مرو گے تو اس قبر میں دفن ہو گئے. اچھا اس کے ساتھ ہی ایک سوال یہ تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب تو کہتے تھے جو قادیان میں دفن ہوگا جی وہ جنتی ہے. اب یہ ایک فرینچائز کھولی ہے مرزا مسرور صاحب نے کہ دبئی میں بھی انہوں نے قبرستان بنا لیا جی یہاں بھی پیسے دو دفن ہو گئے تو جنت میں جاؤ گے, یا امریکہ میں یا کہیں اور بھی جو فرینچائز وہ کھول رہے ہیں. ذرا اس کے متعلق بتائیے گا پلیز. بہت شکریہ عرفان بھائی. انشاءاللہ میں علامہ صاحب سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں. جی حضرت لائن آپ کے پاس ہے. جی عرفان بھائی کے سوال کا جواب دے کے ہم یہ موضوع یہیں کلوز کرتے ہیں, تو پھر آگے اپنا موضوع دیگر سوالات ہیں ان کے جوابات بھی دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں نا وہ خاتون ہماری بہن نے اسلام قبول کیا, اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے, تو اب انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ جو بھائی میری وصیت کے پیسے تھے یا قبر کے تم لوگوں نے پیسے اتنے عرصے کے لیے ہوئے ہیں تو یہ مجھے واپس کرو. اور وہ حق بجانب ہے, وہ کیونکہ وہ ایمانتاً انہوں نے پیسے دیے تو وہ لے سکتی ہیں, لیکن یہ لوگ دے نہیں رہے. تو یہ دیکھیں یہ اگر پیسے دے دیں گے تو وہ مرزا مسرور صاحب کی جو آف شور کمپنیز ہیں وہ کیسے چلیں گی, وہ تو پھر بند ہو جائیں گی نا. وہ تو تمام احمدیوں کے وہی قبروں کے پیسے جو جمع کیے ہوئے تھے انہوں نے وصیت کے پیسے تھے, تو وہ سب وہ کمپنیاں چلا رہے تھے, آف شور کمپنیز جو ان کی برآمد ہوئی ہیں اور منظر عام پہ آئی ہیں. ہاں ابھی اصل میں کچھ ہوا لیکس بھی ہوئی ہے نا, جو ابھی پیپرز نکلے ہیں پیناما لیکس میں. جی بالکل ایسا ہے. وہ روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ 319 رسالۃ الوصیہ مرزا صاحب نے, اس کے اندر یہ اصل میں یہ وہ انہوں نے جماعت احمدیہ کے لوگوں کو ایک وصیت کی ہے اور پابند کی ہے, کیونکہ مرزا صاحب نے اپنے لوگوں کے تعداد کو بڑھانا تھا, اور تعداد بڑھانے کے لیے پیسے کی ایسا ضرورت ہوتی ہے. اور وہ ایک کسی رنڈی کا غالباً گانا بھی ہے نا کہ مینو نوٹ وہا میرا موڈ بنے, تو وہ نوٹ جب دکھتے ہیں تو وہ پھر موڈ بھی بنتے ہیں. تو نوٹ بڑے ضروری ہوتے ہیں. تو وہ نوٹ کا ایک طریقہ کار پھر یہ وضع کیا گیا کہ ان کو ڈرا دھمکا کے ان کو کسی ایسے جانچے دے کے نا ان سے پیسہ لیا جائے, اور پھر یہ پیسہ جو ہے نا اس کو پھر جماعت کے مختلف کاموں میں اور اسلام کو جناب مضر اثرات مرتب کرنے کے لیے اسلام کے, تو اس کے اندر یہ پیسہ خرچ کیا جائے. اصل میں روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ 319 ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں دوسری شرط یہ ہے کہ تمام جماعت میں سے اس قبرستان میں وہی مدفون ہوگا جو یہ وصیت کرے جو اس کی موت کے بعد 10واں حصہ اس کے تمام ترکہ کا حسب ہدایت اس سلسلہ کی اشاعت اسلام اور تبلیغ احکام قرآن میں خرچ ہوگا, اور ہر ایک صادق کامل الایمان کو اختیار ہوگا کہ اپنی وصیت میں سے بھی زیادہ لکھ دے, لیکن اس سے کم نہیں ہوگا. مرزا صاحب یہ دیکھیں نا, اب وہ ڈرا رہے ہیں دھمکا رہے ہیں اپنے لوگوں کو, کہہ رہے ہیں نہ بھائی یہ تم نے 10% اپنی کمائی کا دینا ہی دینا ہے, اس سے کم نہیں دینا. ہاں زیادہ کر سکتے ہو, زیادہ کر لو, 15% کر لو, 20%, 50% کر لو. اور پھر لوگوں نے چونکہ وہ مرزا صاحب کو تو اب مسیح موعود تو مان لیا تھا نا, اب مرزا صاحب کو جب مسیح موعود مان ہی لیا ہے تو اب مرزا صاحب کی اب جناب باتوں پر بھی تو اب انہوں نے عمل کرنا ہے. تو اب وہ شیزان کمپنی کے بارے میں بھی ہم نے سنا تھا, بڑی مشہور بات ہے کہ وہ غالباً 50% جناب, اس نے کہا جی مرزا صاحب میں نے تو آپ کو راضی کرنا ہے, میں تو 50% وہ شیزان کمپنی والا جو ہے نا وہ 50% پر قائل ہو گیا.
اور وہ इसी तौर पर जनाब वो दुनिया से चल बसे। तो ये निज़ाम जो चल रहा है कब्रिस्तान का, ये बड़ा एक मजे की बात है। कब्रिस्तान का निज़ाम जनाब बहिश्ती, उसको नाम भी दिया गया बहिश्ती मकबरा, बहिश्ती कब्रिस्तान यानी जन्नती। अब यहाँ रबुआ के अंदर हम जाते हैं, पाकिस्तान में रबुआ है, जमात अहमदिया के काफी लोग उधर रहते हैं। तो ये रबुआ ये लोग कहते हैं, वैसे हम लोग चिनाब नगर कहते हैं, तो वैसे रबुआ नहीं कहना चाहिए। रबुआ असल में कुरान पाक का एक लफ्ज है, तो ये जानबूझ के रबुआ कहते हैं, लेकिन हम इसको चिनाब नगर कहते हैं। चिनाब नगर के अंदर जनाब वहां 2 कब्रिस्तान मैं खुद देख के आया हूँ। एक तरफ बड़ी प्यारी प्यारी कब्रें बनी हैं, बड़े प्लस्तर हुआ है, बड़े अच्छा उसका जनाब पौधे भी लगे हुए हैं, फूल और बड़ी ग्रास लगी है, बड़ा फुहारे भी लगे हैं, अंदर दरख्त भी लगाए हैं, बड़ा निजाम और कुमकमे भी लगाए हैं। लेकिन दूसरी जानब वो जनाब उल्लू बोल रहे हैं, कच्ची कच्ची कब्रें हैं, मिट्टी भी सही नहीं पड़ी और उधर गंद पड़ा हुआ है, और कुत्ते भी अंदर 2-4 घूम रहे थे, मैंने देखा। तो शायद वो जनाब वहाँ गिलाजत भी करते होंगे, क्योंकि वहाँ कोई सफाई सुथराई का इंतजाम तो है नहीं, तो इस किस्म का इंतजाम है। तो बहिश्ती मकबरा के मुकाबल पर ये जो मकबरा है, तो ये कोई माना नहीं रखता, कोई समझ नहीं आती कि ये क्या है, फिर उसको क्या नाम देंगे, उसको आप क्या कहेंगे। एक तरह तो बहिश्ती हो गया जन्नती मकबरा, अब दूसरे मकबरे को आप क्या कहेंगे भैया। तो बहरहाल ये इनका एक अपना फलसफा है। जन्नत की खुशखबरियां दी कि तुम इस मकबरे में अगर दफन हो जाओगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, जो जन्नती होगा उसको इधर दफनाएंगे, और जन्नत इस तौर पर तुम्हें मिलनी है कि पहले अपनी कमाई का 10% मुझे दो, 10% दोगे तो फिर तुम्हें जन्नत मिलेगी, फिर जन्नती कब्रिस्तान में दफन होगे, बसूर से दिगर नहीं होगे। तो ये तरीका कार्रवाई था। तो फिर वो मिर्जा मसरूर साहब ने तो बढ़ा दिया काम, बढ़ा दी, कहा ना भाई ये 10% से काम नहीं चल रहा, आजकल महंगाई का दौर है, तो थोड़े से पैसे बढ़ा दो। तो सुना है कि ये कोई 15% कर दिया, आजकल इन्होंने 15-20% पर ये पहुंच चुके हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ रहे हैं। तो वो फिर काफी पैसा इकट्ठा हो गया, तो ऑफशोर कंपनियां भी बनी, और जनाब फिर कंपनियां बनती हैं तो बंदा एसी गाड़ियों में भी सफर करता है, एसी कमरों में भी बैठता है, बड़े बड़े बंगले भी बनते हैं। लोगों को दर्श बंदा ये दे कि आजिज़ी इख्तियार करो, जनाब तुम बिल्कुल अगर सूखी रोटी भी मिल जाए तो वो भी खा लो, और बिल्कुल आजिज़ी करनी है, लोगों को तसव्वुफ के दर्स दे, लेकिन अपना मियार तो ये हो कि जनाब ऐसी शाहाना जिंदगी, और वो भी कब्रिस्तान की कमाई के ऊपर। ये कोई बात अच्छी नहीं। ये जी, मैं मुबश्शिर साहब मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगा कि जो कोई जो रसाला वसीयत है, अल वसीयत, वो बाकी किताबें तो मतलब पेड होती हैं, लेकिन वो फ्री दिया जाता है जितने भी मेंबर्स हैं उनके। उसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि बाकियों के लिए तो ये जो तरके का 1/10 हिस्सा है वो देंगे, तो तब जो है वो बिश्ती में जो है ना वो होंगे, जब तब बिशत का सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो उनके अपनी फैमिली है, जो उनके अपने घर वाले हैं, उनको इस्तिस्ना हासिल है इससे। और बिल्कुल बिल्कुल, और साथ ही आगे ये भी फिक्रा लिखा हुआ है कि और एतराज करने वाला मुनाफिक होगा। ठीक है कि इस पर ये कानून जी, ये दरीस भाई ये कानून वो देखें रॉयल फैमिली के लिए तो नहीं ना, ना ना ना, ये ऐसा तो नहीं ना। देखें हम खुद ही कानून बनाए तो लोग हमें ही कहें जी शाह साहब आपने खुद ही कानून बनाया तो आप इसकी पाबंदी नहीं करते। तो देखिए शाह साहब का तो काम यह है कि ये कानून जिनके लिए बनाया उनको डराए पहले, ना ना शाह साहब के बारे में बात नहीं करनी, बात की तो जन्नत में जाओगे। तो वो फिर सुनने वाले शागिर्द कहते हैं ना भाई शाह जी के बारे में तो बात ही नहीं करनी, जन्नत में चले जाएंगे, ऐसे खामखाई ऐसे तो इतराज नहीं करना, वो डर दबक के रहते हैं। तो ये तरीका कार्रवाई कुछ इख्तियार किया गया है। तो यहाँ एक हमारे थे सलीम रजा साहब, बल्कि एक बात कंप्लीट कर ले। तो ये जनाब ये हरम में जो जाते हैं कह रहे हैं कुछ दोस्त के हरम में भी जाते हैं ये, लेकिन हमें यकीन नहीं आ रहा, हमें यकीन नहीं आ रहा, हम यकीन कर ही नहीं सकते कि जब तक हमें कोई सबूत नहीं मिलेगा। देखिए हम तो सबूत देखते हैं भैया, सबूत के बगैर तो कुछ भी नहीं। वो चाहे आप कुछ भी कहें, हम मक्के में गए, मदीने, हम हर अर्श पे गए, अर्श की सैर करके आए हैं। हम पहले अर्श पर गए, दूसरे पर भी गए, चौथे आसमान, 5वें ऊपर अर्श पर भी पहुंच गए हैं, अल्लाह से मुलाकात भी करके आए हैं।
تو بھائی ہم تو ثبوت لیں گے آپ سے, ثبوت کے بغیر تو نہیں چلتا, یہ ثبوت کی دنیا ہے. اور اگر آپ جاتے بھی ہیں تو وہ پھر وہی ہوگا دریس بھائی والی بات کہ آپ لکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم وہ اسلام کے کھانے کو آپ ٹک کر کے جاتے ہوں گے, جبکہ آپ جھوٹ بول کے پھر گئے نا, جھوٹ بول کے گئے. آپ کو تو یہ لکھنا چاہیے تھا جماعت احمدیہ حقیقی اسلام. آپ اسلام نہیں بلکہ اسلام کو آپ کاٹی لگا دیتے, اس کے اوپر اس کو آپ نفی کر دیتے کہ نہ بھائی ہم اسلام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہمارا حقیقی اسلام سے تعلق. تو جب آپ حقیقی اسلام لکھتے تو پھر اگلا بندہ آپ سے پوچھتا کہ بھائی صاحب یہ کون سا مذہب ایجاد کر دیا حقیقی اسلام. اسلام تو سنا تھا ہم نے, قرآن میں بھی حدیث میں بھی اسلام کا تذکرہ تھا, یہ حقیقی اسلام کہاں سے آ گیا, یہ کون سا مذہب ہے. تو پھر آپ کو وہ پھر جب بندہ پکڑتا تو وہ پھر آپ کو مکے بھی نہ جانے دیتا اور مدینے بھی گھسنے نہ دیتا. لیکن آپ کو یہاں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کو کم از کم مرزا صاحب کا احساس کر لینا چاہیے کہ آپ کسی اور سنت پر تو عمل کرتے نہیں ہیں, تو مرزا صاحب کی کم از کم اس سنت پر ہی عمل کر لیں کہ مرزا صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ میں مکے میں مروں گا یا مدینے میں مروں گا, لیکن مکہ اور مدینہ تو مرنا تو بڑی دور کی بات ہے. مکہ مدینہ میں مرزا صاحب کا داخلہ تک نہیں ہوا, وہاں گئے تک نہیں ہے, مکہ مدینہ میں گئے تک بھی نہیں ہے. تو جب وہ نہیں, آئیے یہاں پر تھوڑا سا بریک بھی لے لیں انشاءاللہ عز و جل. ابھی ہم کچھ کمرشل جو ہمارے اس میں ہوتے ہیں, میں ایک سیکنڈ انکلوڈ. جی, تو اس میں میرا خیال ہے مبشر صاحب چونکہ آن لائن بات کر رہے تھے تو اس میں تھوڑی سی انٹرپشن آ گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو سوال انہوں نے کیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو سٹینڈرڈ پیش کیا ہے قرآن میں, وہ ایک سٹینڈرڈ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے بلکہ یہ کہا تھا کہ یہ وہ رسول ہے کہ جو آپ سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. اور اس کے علاوہ 3 اور پیغمبر ہیں کہ جن کے بارے میں یہ آیات کہی گئی ہیں, بیان کی گئی ہیں کہ یہ آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتے. تو پیغمبروں کا تو ہمیشہ سے یہ سنت رہی ہے, یہ طریقہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ حکم رہا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام دینے آتے ہیں, پیغام دینے آتے رہے ہیں. ان کا مقصد محور پیسے نہیں ہوتے. تو اس حوالے سے قرآن نے یہ بار بار یہ مینشن کیا ہے کہ نبوت کا ایک سٹینڈرڈ یہ بھی ہے کہ وہ آپ سے اجرت نہیں مانگتے. تو جو پیسے جمع کرنے والے ہیں تو وہ آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ پھر اس برادری میں سے تو نہیں ہو سکتے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں چونکہ صورت حال ڈفرینٹ تھی, جب ہم یہ ہسٹری دیکھتے ہیں تو یہ ہسٹری ہے ایکچولی, یہ مذہب کی بات تو بعد میں ہے. پہلے یہ ہے کہ یہ تاریخ ہے, ہسٹری ہے, اور ہسٹری میں یہ واضح طور پر یہ ود ریفرنس یہ سارا کچھ موجود ہے کہ ایک صاحب جو ہیں پہلے وہ معمولی تنخواہ پر ملازمت کرتے ہیں کہ اتنی کہ جس سے گزارا نہیں ہو سکتا, اس کو چھوڑ کے پھر وہ مصنف کے طور پر, رائٹر کے طور پر جو ہے وہ اشتہار لگاتے ہیں کہ میں ایک بہت بڑی کتاب لکھنے جا رہا ہوں 50 جلدوں میں, اور جن میں نے 300 نکات بیان کرنے ہیں. اور جتنے بھی جو مسلمان ہیں مومنین, ان سے جو ہے نا انصار مومنین سے جو ہے نا وہ درخواست کی جاتی ہے کہ میری مالی مدد کریں. ٹھیک ہے, یہ مہر درخشاں جو ہے ورنہ جو ہے وہ چھپا رہے گا. تو جب وہ پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس سے پھر وہ گھر میں ہی پرنٹنگ پریس بھی لگ جاتا ہے, لنگر بھی شروع ہو جاتا ہے, اور پھر بھی جو ڈفرینٹ سورسز جو اپنائے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہر بندہ چندہ دے, چاہے ایک دلائی دے, یہ ان کا کوٹیشن ہے. ٹھیک ہے, وہ چندہ سسٹم آج بھی ہر ایڈلٹ ممبر جو ہے وہ 6% سے زیادہ جو ہے وہ چندہ لیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ 101 طریقے ہیں چندے لینے والے. تو وہ انشاءاللہ جب وہ کتاب میری جو سیکنڈ ہے وہ جب پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ چندے لینے کے کون کون سے طریقے ہیں. تو اس میں سے ایک یہ ہے کہ قبروں کو بھی جو ہے وہ فار سیل ہے کہ آپ اتنے پیسے دیں آپ جنت کا سرٹیفکیٹ آپ کو ملے گا.
अल्लामा चाहे- साहब से हाँ जो बात आधी रह गई थी वो सुनने अभी लाइन पर आ गए हैं दोबारा इंशाल्लाह। ओके वेरी जी। गुड। जी इसमें अस्सलाम फिर ये है वालेकुम। कि जी एक बात जो है वो ये है कि ये स्टैंडर्ड ये कोई नहीं कि ये पैसे आपने लाए कहाँ से हैं, सिर्फ ये है कि देने का है कि 1/10 देने हैं। पैसा हो चाहे जैसा जी, हो कैसा हो ये इस पर डिपेंड नहीं करता, हमारा पैसा होना चाहिए चाहे कैसा हो, कोई मसला नहीं। जी हजरत आप ऑनलाइन हैं। जी जज़ाकल्लाह खैर। लाइन कट गई थी, अब मुझे वो अल्फाज भी याद नहीं कि कहाँ से लाइन कटी थी। बहरहाल मैं तज़किरा कर रहा था कि मिर्जा साहब को तो मक्का मदीना खुद जाना नसीब नहीं हुआ, तो जमात अहमदिया के अफराद को भी मक्का मदीना जाना नहीं चाहिए, क्योंकि मिर्जा साहब भी नहीं गए, तो इस सुन्नत पे कम से कम अमल करना चाहिए। मुझे याद पड़ता है कि मैं अभी उम्रा पर गया तो मैं जब काबे को भी देखा तो मेरी तवज्जो उस तरफ ही गई कि मेरे नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काबे को देखा है। मैंने हजरे अस्वद को इस्तेलाम किया तो मेरी तवज्जो उधर ही गई कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इस्तेलाम करने का हुक्म दिया, इसको चूमा, तो मेरी तवज्जो उधर ही गई। मैंने तवाफ किया तो मेरी तवज्जो उधर ही गई कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काबे का तवाफ किया। मैं मक्का और मदीना में हर उस जगह पे जाने को अपनी सादत समझा कि जिस जगह की निस्बत मेरे आका मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत है, मैं उस जगह पे अपने आप को जाने में फख्र महसूस किया। और मैं उस जगह पे नहीं गया कि जिस जगह पर मेरे आका की निस्बत नहीं है। मैंने जबले ओहद को देखा, जबले नूर को देखा, जबले सोर को देखा कि इनकी निस्बत मेरे महबूब की तरफ है। दीगर पहाड़ भी बहुत थे लेकिन उनकी तरफ इतना इल्तफात नहीं था, मेरा इतनी तवज्जो नहीं थी। मैं इन पहाड़ों को बड़ी तवज्जो से भी देखता, दुरूद व सलाम भी पढ़ता कि मेरे महबूब की निस्बत इन पहाड़ों से है, इन दरों दीवारों से निस्बत मेरे महबूब की है। तो उम्मती का काम ये होता है कि हर उस चीज को पसंद करे कि जो उसका नबी पसंद करता है, हर उस जगह पे जाए कि जिस जगह उसका नबी गया। तो अहमदी हजरात को भी उसी जगह पे जाना चाहिए इस जगह पर उनके नबी साहब गए, और जिस जगह पे वो नहीं गए तो इनको भी नहीं जाना चाहिए। ये क्या लेने जाते हैं, उन जगहों को छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ मैं बात ये कर रहा था कि कादियान मक्का मदीना से भी अफजल है और कादियान भी मक्का मदीना की तरह ही है। कादियान भी मक्का और मदीना की तरह ही है। ये एक मैं हवाला देता हूँ आपको, बल्कि दो हवाले यहाँ मैं कोट करता हूँ। रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा 140 है, इज़ाला ओहाम हिस्सा अव्वल। मिर्जा साहब कहते हैं वाकई तौर पर कादियान का नाम कुरान शरीफ में दर्ज है, और मैंने कहा कि 3 शहरों का नाम आजाद के साथ कुरान शरीफ में दर्ज किया गया है, मक्का और मदीना और कादियान। ये कशफ था। अब देखिए मक्का, मदीना और कादियान को एक ही सफ में खड़ा कर दिया, और इन तीनों शहरों का तज़किरा कुरान के अंदर भी मौजूद है। अब कोई अहमदी जरा थोड़ी सी तकलीफ करें, ज्यादा नहीं करनी है आपने, कि आपके मुरब्बियों ने आपको बताया तो होगा ना कि कुरान पाक की किस आयत में कादियान का जिक्र है, उसका लफ्ज मौजूद है। हजरत इस पर भी कोई इनाम ना दे दें कोई, अगर ये आयत में बता दे कादियान का लफ्ज मौजूद है तो ये एक हवाला दे दूं, इसके बाद आपने इनाम का ऐलान करना। दो पीस रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 16 है, सफा नंबर 20 है। खुतबा इल्हामिया के अंदर मिर्जा साहब कहते हैं कुरान शरीफ में 3 शहरों का जिक्र है, यानी मक्का और मदीना और कादियान का। ये अब ऐलान कर दीजिए आप। जी मैं ये कह रहा था कि जिस तरह उन्होंने पहले हदीस के बारे में कहा कि अगर कोई हमारा मिर्जा ये जो बता दे कि ये हदीस है, इसी तरह कोई कादियानी ये मिर्जा ये बता दे कि कादियान का लफ्ज उन्होंने कुरान पाक में आया हुआ है, तो इसको हम जो अगेन अब 2 पिज़्ज़ा नहीं है, क्योंकि ये कुरान पाक की बात है, तो हम इस पे 4 पिज़्ज़ा फ्री, जो कोई भी ले आए, कोई भी अच्छे वाला पिज़्ज़ा, और वो भी लास्ट पिज़्ज़ा विद 3 टॉपिंग के साथ। और ये देखे अब्दुल कादिर भाई जमात अहमदिया वाले हजरात ये कहते हैं कि हमारी जमात दुनिया के किनारों तक पहुंची हुई है,
اور ہر سال وہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ اتنے کروڑ اور اتنے ملین، وہ ملین سے نیچے تو بات ہی نہیں کرتے، اتنے ملین نئے لوگ جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے ہیں. تو آپ چلے زیادہ نہیں، اگر آپ 1 ملین بھی اگر کر لیں، 1 ملین غالباً 10 لاکھ کو کہتے ہیں. جی جی جی، تو 10 لاکھ بندہ بھی اگر آپ سے مطالبہ کرے یا آپ کو یہ حوالہ لا کے دکھا دے تو یار آپ 10 لاکھ کو 4 سے ضرب دے لیں تو 40 لاکھ فیصد تو آپ کو دینے پڑیں گے. جی 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 تو اتنے یہ تو مصیبت بن جانی آپ کے لیے. یہ دیکھ رہے آپ اتنے چیزوں کا پوری فیکٹری لگانی پڑے گی. اسی لیے تو اعلان کیا کہ ہمیں پتہ ہے اس میں ہے نہیں، وہ لا نہیں بات ہے سکتے. نا کہ اب یہ نکالیں گے تو چلو 4 پیزے کیا تو 5 کیا 1 ہماری طرف سے بھی شامل کر لیجئے گا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ اصل میں دیکھیں جماعت احمدیہ کے لوگوں کو ہم حقیقت سے آشنا کر رہے ہیں. تو دیکھیں یہ ہمیں آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے بھائی، کوئی بیر نہیں ہے. ہمیں آپ کے دین اور ایمان کی فکر ہے. ہمیں فکر ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت کی فکر ہے کہ جن تک ابھی اسلام کی دعوت پہنچائی جا رہی ہے کہ آئیے اسلام کے دامن میں آ جائیے، سچے رسول کی سچی باتوں کی طرف آ جائیے اور جھوٹے نبی کی جھوٹی باتوں سے منحرف ہو جائے، چھوڑ دیں. دیکھیں کس جھوٹے انسان کی پیروی کر رہے ہیں آپ. کم از کم انصاف کا دامن تو تھامے آپ کو اگر ہم کوئی مرزا صاحب کی بات سناتے ہیں، آپ تک پہنچاتے ہیں، آپ ناراض ہو جاتے ہیں اور ذرا برابر بھی نہیں سوچتے کہ کہنے والا کہیں سچ تو نہیں کہہ رہا بھائی. فوری طور پہ آپ یہ کہہ دیتے ہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ مولوی جھوٹ بولتا ہے، یہ مولوی جھوٹا ہے، مولوی خنزیر ہے، مولوی بدترین مخلوق ہے آسمان کے نیچے. اور بھائی تھوڑی دیر کے لیے سوچ تو لو، توجہ تو کر لو، تحقیق تو کر لو. بعد میں جو چاہے کہنا، ایک مرتبہ تحقیق تو کر لو مولوی کی بات کی کہ مولوی کیا کہہ رہا ہے، آیا کہیں سچ تو نہیں ہے وہ. تو اگر واقعی مولوی کی بات سچ ہے تو پھر آپ مرزا صاحب کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے بھیا؟ پھر آ جائے نا مرزا صاحب کو چھوڑ کر اسلام کے دامن میں آ جائے. تو یہ تھے کچھ حقائق قادیان کے متعلق اور قادیان کی فضیلت کے متعلق اور بہشتی مقبرے کے متعلق اور مکہ اور مدینہ میں جانے کے متعلق. اور یہاں ہمارے عرفان بھائی کے سوال کا جواب بھی ہو گیا، ہمارے محمد بھائی کے سوال کا جواب بھی ہو گیا. ہمارے سلیم رضا صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ یہ مرزا صاحب کے جھوٹ تو بیان کر رہے ہیں، تو مرزا صاحب کے جو مغلظات ہیں انہوں نے اتنی غلط باتیں جو کی ہیں اور گالیاں تک نکالی ہیں تو اس کے بارے میں بھی کچھ بیان کریں. تو میں سلیم رضا صاحب کو تھوڑا سا صبر کا موقع دیتا ہوں کہ سلیم صاحب بڑی توجہ کے ساتھ آپ صبر کے ساتھ کچھ پروگرام ہمارے آپ انتظار کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہماری ایک کڑی یہ چل رہی ہے کہ سب سے پہلے ہم کذبات مرزا بیان کر رہے ہیں، اس کے بعد مغلظات مرزا کی طرف آئیں گے. مرزا صاحب نے جو شہرائے آفاق قسم کی گالیاں دی ہیں اور ایسی ٹیکنیکل قسم کی گالیاں کہ نہ کسی ماں کے بیٹے نے کبھی سنی، نہ اس کے کبھی خواب و خیال میں آ سکتی ہیں، نہ کسی ذہن میں اس کا کوئی تصور گزرا، ایسی بڑی بڑی اور ٹیکنیکل قسم کی گالیاں ایجاد کی مرزا صاحب نے اور اپنے نہ ماننے والوں کو وہ گالیاں دی اور ان کو گالیوں سے نوازا. تو یہ گالیوں کا سلسلہ مغلظات مرزا کا سلسلہ انشاءاللہ ہم بعد میں یہ ایک سلسلہ چلائیں گے. تو محترم سامعین ہمارا وقت بالکل قریب ہے اور میری گھڑی کے اوپر تقریباً 2 منٹ باقی ہیں میرا پروگرام ختم ہونے میں، کیونکہ 10:30 بجے تقریباً ہمارا یہ پروگرام شروع ہوتا ہے اور تقریباً 12 بجے یہ ویسے اصولی طور پہ میرا پروگرام ختم ہوتا ہے. 1.5 گھنٹے کا یہ پروگرام ہوتا ہے. تو یہاں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مبشر صاحب عرفان بول رہا ہوں سر دوبارہ. سر میرا ایک تو سوال بھی مطلب ادھورا تھا، وہ پورا ہوا نہیں تھا سوال میرا. اور اس سے پہلے یہ جو پیزے شیزے کا ہے نا، جس میں ذرا میرا بھی $1000 ایڈ کر لیں. جتنے آپ نے ریفرنس دیے ہیں ان میں سے کوئی ایک ریفرنس بھی غلط ہو تو وہ اس پیزے میں $1000 میں بھی شامل کروں گا. نعرہ تکبیر. اور دوسرا سر میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ جو آپ نے آف شور کمپنی کو، خیر بہت اچھا آپ نے بھی ذکر کر دیا. وہ کوئی احمدی دوست مجھے پوچھ رہا تھا، میں نے کہا یار
ये रिलीजियस सबसे बड़ा स्कैंडल हुआ है जिसमें मिर्जा साहब की ऑफशोर कंपनी निकली है, ये है मुझे कि सबसे ज्यादा, और उन्होंने कहा लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। तो मैंने कहा नेक्स्ट डे मुझे कंफर्म करके बताना कि वो निकली है कि नहीं निकली है। लेकिन अगले दिन फिर मैंने ही कॉल करके उनको पूछा तो फिर भी वो बोल रहे थे लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। तो सर सवाल मेरा ये था कि वो कादियान की जो कब्रिस्तान है, जिस तरह जो बच्चा मर जाता है, बच्चा जो 10-12 साल का बच्चा होता है वो तो वैसे ही जनती है, अच्छा उसको बच्चे को उस कब्रिस्तान में दफनाने की इजाजत नहीं है क्योंकि उसके पास चंदा नहीं है। और दूसरा मैं पूछना ये चाह रहा था कि ये जो फ्रेंचाइजे बना रहे हैं अभी तो इन्होंने शुरू कर दिया कि जर्मनी में भी एक कब्रिस्तान शुरू कर दिया है कि जी जो वहां पे भी दफन होगा वो भी जन्नत में जाएगा। हो सकता है कनाडा में भी कोई कब्रिस्तान ये बना दे जो यहाँ पे भी होएगा। ये फ्रेंचाइजों के मतलब मैंने पूछा था कि ये मिर्जा साहब ने किताब किसी में लिखा हुआ है कादियान का, तो चलो उन्होंने लिख दिया है ना, लेकिन ये जो फ्रेंचाइजें बन रही है मैकडोनल्ड की तरह या टिम होटन की तरह, इस तरह कोई उन्होंने लिखा हुआ है कि जी मेरे पास फ्रेंचाइजें भी बनेंगी जिसको जहाँ पे भी कर दो वो भी जाएगा? तो इस बारे में बताइएगा प्लीज, बहुत शुक्रिया। जी इरफान साहब, बड़ी अच्छा आपने तवज्जो दिलाई। ये जो कब्रिस्तान फ्रेंचाइज सिस्टम है, बहिश्ती कब्रिस्तान फ्रेंचाइज, तो इसके बारे में तो जनाब अब मिर्जा साहब ने तो नहीं कहा था, तो क्योंकि जमात अहमदिया के लोग बशमूल इनके खलीफों के जितने भी, वो मिर्जा साहब को तो मानते थे लेकिन मिर्जा साहब की एक नहीं मानते थे। इसी कायदे कुलिये के तहत खलीफा मसरूर साहब भी अमल पैरा है, वो मिर्जा साहब को तो मानते हैं लेकिन मिर्जा साहब की नहीं मानते। मिर्जा साहब ने तो एक जनाब मरकज कायम किया था जन्नत का, जनती बहिश्ती मकबरा, लेकिन आगे फिर फ्रेंचाइज सिस्टम शुरू हो गया रबुआ के अंदर भी, यहाँ जनाब नगर के अंदर भी, और फिर अभी बकौल आपके कनाडा के अंदर, और वहां पता नहीं कौन कौन से मुल्कों के अंदर ये अभी फ्रेंचाइज बना रहे हैं अपनी। देखते हैं जनाब, कोई जमीन भी अलाट करवा ली होगी, कितनी करवाई है और कितने उसमें जनाब जनती दफन हो सकते हैं, कितनी तादाद। अब इसका भी कोई बायोडाटा देना चाहिए इनको कि भाई ये इतने रकबे की ये फ्रेंचाइज है हमारी और इतने जनती इसमें आ सकेंगे, जब इतने मुकम्मल हो जाएंगे इसके बाद जो है ना इसको क्लोज कर दिया जाएगा, फिर एक नई फ्रेंचाइज कायम की जाएगी। नहीं, इसका भी कोई थोड़ा सा डाटा हमें आना चाहिए मंजर आम पर। देखिए जन्नत में जाने के दरवाजे तो खुलने चाहिए ना ज्यादा से ज्यादा, लेकिन यहाँ मैं एक ये बात करूंगा, बड़े बेवकूफ हैं हमारे वो दोस्त कि जो इस किस्म की जन्नत को खरीदने के तलबगार होते हैं। तो ऐसी जन्नत जैसे हमारे यहाँ ना बेवकूफी का उनसर ज्यादा पाया जाता है। वो रोड के किनारे पर जो बैठा होता है, बाल जिसके बिखरे होते हैं, उसकी रालें निकल रही होती हैं, नाली के किनारे बैठा होता है, वो गिलाजत से खेल रहा होता है, तो लोग उसको कहते हैं ये तो हजरत वली कामिल है, कौन की हुई सरकार है, ठीक है जी, और उसको ही लोग समझ लेते हैं भाई ये जन्नत दोज़ख इन्होंने देनी है, उससे दुआएं करवानी शुरू कर देते हैं, मेरे लिए दुआ कर दें। तो इस किस्म की बेवकूफ़ी जो है ना अक्सर जगह पाई जाती है। तो ये वैसे जो है ना अल्लाह ताला हमें इस किस्म की बेवकूफ़ियों से और ऐसे बेवकूफ़ों की सोबत से भी बचाए। तो ऐसी बेवकूफ़ी करनी नहीं चाहिए, वैसे कुछ समझ नहीं आती ऐसी। ये क्या हो गया हमारे इंसानों को क्या हो गया। दोस्तों, हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल इख्तिताम पर है और आज हमने अपने इस प्रोग्राम के अंदर 30 झूठ मुकम्मल कर दिए हैं और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम मजीद नए मिर्जा साहब के शोहरा आफाक जो अल्लाह और रसूल के ऊपर झूठ बांधे वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिएगा और मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें। सैयद मुबशर रजा पाकिस्तान से हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें। पाकिस्तान का कोड आप शुरू में लगाएंगे 0092 और उसके बाद 0324 744 88 14 0324 744 88 14 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और अगर आप स्काइप के ऊपर मुझे ज्वाइन करना चाहें तो मेरी स्काइप आईडी है उर्दू इन। मैं स्पेलिंग बोल देता हूं URDUIN उर्दू इन, ये मेरी स्काइप आईडी है। स्काइप आईडी पर आप हमें ज्वाइन करें और अपना मैसेज उर्दू के अंदर आप सेंड करें और इंशाल्लाह ताला हम वहां पे भी बात कर सकते हैं। हमारे अहमदी हजरात पहले कॉल किया करते थे लेकिन अभी तो कॉल भी नहीं करते। लेकिन अगर आज कोई अहमदी हमारा प्रोग्राम सुनने के बाद ये कहता है
کہ مولوی نے جھوٹ بولا، تو یہ دیکھیں آپ کی بات کا پھر ہمیں یقین نہیں ہوگا، آپ کی بات کا بالکل کسی قسم کا ہمیں جناب یہ جو ہے نا آپ کی کہی ہوئی بات کا ہمیں بالکل کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ تو اسی وقت ہوگا کہ جب آپ ہمیں کال کر کے بتائیں کہ مولوی صاحب آپ نے یہ جھوٹ بولا ہے. تو ایک بات یہ بھی ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ مان گئے ہیں کہ مولوی نے جو آپ کو مرزا صاحب کے جھوٹ سنائے ہیں، آپ کے ذہن کے اندر بھی یہ خلل مچ گیا ہے کہ بھیا واقعی یہ مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے. میں امید کرتا ہوں، اسی امید کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ آپ ان پر توجہ کریں گے، آپ غور و خوض کریں گے، آپ تحقیق کریں گے، اور تحقیق کرنے کے بعد جب آپ کو کنفرم ہو جائے واقعی مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے، تو آپ ہمیں پھر کال کر کے کہیے گا کہ کل تک میں احمدی تھا، آج میں دائرہ اسلام میں آتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیں. ہمیں آپ کی ایمان لانے، اسلام لانے کی کال کا اب انتظار رہے گا. بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سید مبشر رضا پاکستان سے ختم نبوت فورم کا منتظم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Masjid al-Aqsa is an Islamic center that provides various services for Brampton's Muslim community. The mosque was founded in 2012 and is located at 30 Rambler Drive, Unit B3, Brampton. Masjid al-Aqsa offers a variety of services including daily prayers and Jummah prayers running throughout the year. The mosque also hosts Quran classes for children and aims to establish a large Islamic library in the future. Masjid al-Aqsa also celebrates many Islamic holidays and events throughout the year. Some of these include Muslim New Year, Miladun Nabi, Al-Asra wal Mi'raj, Laylatul Bara, Ramadan, Eid al-Fitr, Eid al-Adha, and many more. Masjid al-Aqsa is on a mission to spread the authentic teachings of Islam in the West, the Sunni Islamic mission. Today, the masjid greatly encourages Islamic teachings with people of all different ages, backgrounds, and values who all have one thing in common: Islamic belief. There are over 20,000 Muslim residents living in Brampton and many more in the nearby areas. Masjid al-Aqsa is engaged in many missions to enhance this growing Muslim community. As Masjid al-Aqsa continues to grow, the variety of services offered to the community will expand to include a monthly program with alimas and scholars to learn ilm deen, IT classes for teenagers, madrasa ul balagat for adults, weekly ijtimat to understand and learn fiqhi masail, and open house for interfaith dialogues. Ya rahmatan lil alamin, Ya rahmatan